جارج آرویل نے بہت عام بات دریافت کر لی تھی کہ جیسے سوچ انسان کی زبان کو اثر انداز کرتی ہے، ایسے ہی زبان بھی انسانی سوچ کو اثر انداز کر سکتی ہے۔ اور ایک چھوٹے سے ناول 1984 میں میرے ہاتھ میں جو ورژن ہے، لیٹس اس پہ 280 صفحات میں اس نے ایک نئی زبان بھی دریافت کی، اور اس نے بتایا کہ جب بھی کوئی ٹوٹالیٹیرین حکومت آتی ہے، جب بھی کوئی ڈکٹیٹورل حکومت فاشسٹ آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جس چیز کو قابو کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتے، وہ انسانی ذہن بھی نہیں ہوتے، وہ ہوتی ہے اس کی زبان۔ اور جارج آرویل نے ہم سب کنزرویٹیو رائٹ ونگ مذہبی لوگوں کو ہکا بکا کر دیا، جو بہت فخر کرتے تھے زبان پر کہ زبان کی وجہ سے ہم آج تک یہاں تہذیب کو لائے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے ایسے ایسے الفاظ ہم نے ایجاد کیے کہ اپنا غم ایک دوسرے تک پہنچائے، اپنی خوشی پہنچائی، اپنے عقائد پہنچائے، اور وہ باتیں جو کائنات میں تھیں ہی نہیں ان کو بھی ہم نے گھڑ لیا، ان کے لیے الفاظ بنائے اور ایک دوسرے تک پہنچائے۔ جارج آرویل نے اپنی خوبصورت بات میں ہمیں یہ بتایا کہ جیسے یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، ایسے اس کی ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان سے ہی آپ انسانوں کو قید بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا نیو سپیک۔ جارج آرویل کے 1984 میں ٹوٹالیٹیرین حکومت کے پاس ہے ایک نیو سپیک، ایک ایسی زبان جو انسانوں کے تخیل کی حدود طے کرتی ہے۔ جارج آرویل نے یہ بتایا کہ اگر آپ زبان میں سے الفاظ نکالتے جائیں اور وہ تمام لطیف خوبصورت ایسے الفاظ جو ہمیں انسان بناتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، کم کرتے جائیں، تو صرف چند ایسے الفاظ جس کو احمد جاوید صاحب بڑے پیارے انداز میں کہتے ہوتے ہیں کمنٹیٹرز والی زبان بچ جاتی ہے، وہ جو سبزی خریدنے بیچنے والی زبان جو بچ جاتی ہے، اس میں سے بھی کچھ چیزیں ختم کر دی جائیں تو انسانوں کو قابو کر لیا جائے گا، اور زبان سے انسان کے تخیل پر قید لگ جائے گی۔ انسان کی سوچ تک تو میں نہیں جا سکتا، ہاں لیکن میں وہ زبان دریافت کر سکتا ہوں کہ میں اس کی سوچ کو بھی قید کر دوں، اس کے سوچ، اس کے تخیل کو بھی ایک حدود میں رکھوں کہ بھائی اس سے باہر نہیں آنا۔ اور اس کے لیے اس نے بڑی اچھی ایک زبان دریافت کی، اس کی کچھ چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا بھی۔ جارج آرویل کے ہاں جو نیو سپیک ہے یا کوئی بھی فاشسٹ معاشرہ ہے، وہاں کی جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے وہ بس صوت ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، بس ایک آواز، ایک ساؤنڈ ہے، اس کے اندر سے معنی نکال لیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے سے موجود الفاظ میں سوراخ کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر جو تہذیبوں میں مل کے ہم نے پانی بھرا تھا وہ سب اس میں سے نکل جائے، اور ہم انسان بیچارے بس استعمال کریں کہ یہ شے کتنے کی ہے، مجھے کتنے میں دو گے، فلاں زندہ باد، فلاں مردہ باد، اور بس زبان کا استعمال اتنا ہو، اور بڑے بڑے اشعار، تخیل، آزادی، فریڈم، لبرٹی، اور ایک جہاں سے آزاد ہو کے دوسرے جہاں میں جانا، اس جہاں کو کمتر اپنے لیے سمجھنے، یہ سب باتیں، احساسات، یہ سب خواب انسان میں سے نکل جائیں۔ جارج آرویل جانتا تھا یہ سب کرنے کے لیے ہمیں زبان کو بانجھ کرنا پڑے گا، ہمیں الفاظوں کو بنجر کرنا پڑے گا، ہمیں الفاظوں سے معنی نکال کے ان کا صرف ساؤنڈ انسان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیونکہ تنقید نہ کی جا سکے تو اس معاشرے میں یو اینڈ ان یوز ہوتا تھا، جو گڈ سے پہلے جب لگ جاتا تھا تو وہ بیڈ کا ترجمان ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس زبان میں بیڈ لفظ ہی نہیں ہے، گڈ یا ان گڈ، تاکہ آپ تنقید نہ کر سکیں۔ بلکہ ایک دفعہ میں اگزامپل دے بھی رہا تھا کہ وہاں اگر سوچیں، ایک اگزامپل ہے، وہاں اگر کسی بچے کی پیدائش ہوگی تو کہا جائے گا نو ڈیتھ، نو ڈیتھ، لفظ لائف نہیں بولا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ورڈ لائف سے ذہن میں آزادی، طاقت اور تمام حدود کو گزرتے ہوئے ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے تھے جب کوئی بچہ پیدا ہو تو باہر آ کے کہو نو ڈیتھ، نو ڈیتھ، تاکہ ان کے ذہن میں سے زندگی کا خوبصورت، حسین، آزاد تصور نکل جائے۔ اور ہاں اگر آپ نے کسی کو بہت اچھا کہنا ہے تو گڈ سے اگلا ورڈ ایکسلنٹ، فینٹاسٹک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لفظوں کو سنتے ہی، جیسے آپ کسی بچے کو کہیں ویل ڈن، لیکن اگر آپ کہیں براوو تو ایسے محسوس ہوتا ہے آپ نے اور کچھ اس کو دے دیا، لیکن تو وہاں پہ کہا جاتا تھا پلس گڈ یا پلس پلس گڈ، فینٹاسٹک کی جگہ کہا جاتا تھا پلس پلس گڈ، تاکہ بہت اچھے کا تصور بھی ختم ہو جائے، آپ تنقید نہ کر سکیں تو وہ الفاظ بھی منحرف کر دیے۔ اور ایک بڑا خوبصورت ورڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا ڈبل تھنک، اور ڈبل تھنک کیا تھا؟ ڈبل تھنک یہ چیز تھی کہ کوئی سے دو کانٹرڈکٹری بلیفز جو ہیں وہ انسانوں کے ذہن میں ٹھونس دیے جائیں، جیسے وار از پیس۔ آپ جانتے ہیں میں عموماً اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مکمل خیال پیراڈاکسیکل ہوتا ہے، لیکن یہ ان معنوں میں بھی نہیں ہے۔ وار از پیس، ڈبل تھنک، کیونکہ ریاست نے کہہ دیا، ڈکٹیٹر نے کہہ دیا، ٹوٹالیٹیرین حکومت نے کہہ دیا، تو بس مجھے اس کو ماننا پڑے گا۔ اور ایک تھا بلیک وائٹ، کہ کسی بھی بات کو ہم بغیر کسی تنقید کے، کریٹیکل تھنکنگ کے
जगह दे लें। 1984 के मुआशरे में ये तय करना मुश्किल होता है कि दुश्मन कौन है। रातों रात जो हुकूमत या रियासत है वो दुश्मन तब्दील कर देती है, तो सुबह उठ के लोग मान लेते हैं जैसे वो कह रहे हैं और पहले अपनी की किसी मेमोरी पर, हाफजे पर यकीन नहीं करते। ये बहुत खूबसूरत बात है जो जॉर्ज ऑरवेल ने हमें बताने की कोशिश की है, क्योंकि आप देखते हैं कई मूवीज़ में भी ये तस्वुर दिखाया गया, और बल्कि अब आप देखते हैं जब हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं तो हमारी पोस्ट को बैन कर दिया जाता है। ये देखते हुए कि हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो लोग डिफरेंट सिंबल्स और उन अल्फाज के अंदर से किसी और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब होने लग गया कि आप उस तरह ना सोच सकें, उस तरह की बात ना कर सकें। यानी कि जॉर्ज ऑरवेल जो कह रहे थे वो इस ज़माने में होना शुरू हो गया। ये तो होगी फाशिज्म वगैरह के साथ बात। अब थोड़ी सी तनकीद कैपिटलिज्म पर भी कर ली जाए इसी हवाले से कि कैपिटलिज्म ने जो ज़ुबान हमारे हवाले की है वो एक बिल्कुल कमेंटेटर्स वाली अंग्रेज़ी है। ना मैं जेम्स जॉइस को पढ़ सकता हूँ, ना दोस्तोयेव्स्की को अपने कानों या आंखों के पास ला सकता हूँ। हाँ, बस एक सतही सी बात, फॉर सेल को पढ़ लेना, डिस्काउंट वर्ड को पढ़ने के लायक हो जाना, एक बस वो कॉन्वर्सेशनल वो टी के ऊपर बातें करने वाली अंग्रेज़ी इंसानों के हवाले कर दी और ज़ुबान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। मुझे एहसास होता है कि इंसान का प्रोसेस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन में ज़ुबान बहुत अहम थी। मतलब हमने जॉर्ज ऑरवेल की एक बात मान ली, लेकिन अब उसी की बात से ताकत लेते हुए हम ऑपोजिट तरफ चलें तो हमें एहसास होता है कि मेरे पास जितने अल्फाज होंगे मैं उतना ही बड़ा आदमी हूँ, मेरी वोकैबुलरी में जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे मैं उतना ही गहरा एहसास पा सकता हूँ। और किसी शायर को पढ़ने के बाद पहली चीज़ ये महसूस होती है कि उसका गम मेरे गम से ज़्यादा था, उसकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा है। और अब मेरे पास क्या है, मेरे पास लफ्ज़ दिल, कल्ब, हार्ट, दिलों का दिल नहीं है लफ्ज़, मेरे पास एक इमोजी है जो बस मैं दबा कर बस जल्दी से दूसरे को बताता हूँ भाई ये मेरा दिल और फलां ढमका, और उसका वो एहसास ना मेरे अंदर उजागर होता है ना उसके अंदर उजागर होता है। शायद कुछ लोगों को लगे कि नहीं भाई ज़माना है और ये आप उसके साथ चलें। अरे नहीं, ज़माने के साथ चलते हुए आप अपना आप वापस नहीं करते। तो ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बहस है जो जॉर्ज ऑरवेल ने उठाई थी, और उसने हमें बताया था कि हमारे तख़य्युल को मुक़य्यद करने के लिए, हमारे तख़य्युल को महदूद करने के लिए ज़ुबान पर काबू किया जाएगा। तो हमने उसकी पॉलिटिकल साइड देखी और साथ ही हमने क्विकली उसकी एक कैपिटलिस्टिक और सोशल मीडिया वाली साइड भी देखी कि अब हमारी ज़ुबान को इमोजीज़ के हवाले कर दिया गया है। बस अब हम इमोजीज़ दबाते हैं दूसरे को बताने के लिए कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, जिसके लिए सैफुल मुलूक पूरी लिख दी जाती है बताने के लिए कि मैं हक़ की तरफ गामज़न हूँ, या वो एहसासात बताने के लिए वो जो पूरे पूरे दीवान लिखे गए थे वो वैसे 2-3 दिल दबा कर इंसान से दूर किया जा रहा है ताकि वो दिल को उस तरह जान ही ना सके, वो उसके बारे में बात कर ही ना सके। तो ये एक छोटी सी बात थी और इसको ज़रूर पढ़िए और इसके अंदर नई से नई बातें दरियाफ़्त कीजिए, नए अल्फाज सीखिए, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल चाहता है कि हम डीह्यूमनाइज ना हो जाएं।